یہ ان دنوں کی بات ہے جب اسلام اپنے ابتدائی سالوں میں تھا کہ کفار مکہ کے مسلمانوں پر بڑھتے ہوئے ظلم و ستم کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ اجازت فرما دی کہ وہ یہاں سے کسی دوسری جگہ چلے جائیں۔ تو بہت سے حضرات نے حبشہ کی ہجرت فرمائی۔ اس زمانے میں حبشہ کے بادشاہ اگرچہ نصرانی تھے اور اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، مگر ان کے رحم دل اور منصف مزاج ہونے کی شہرت تھی۔ چنانچہ نبوت کے 5ویں برس رجب کے مہینے میں پہلی جماعت نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ مکہ والوں نے ان کا پیچھا بھی کیا کہ یہ نہ جا سکیں، مگر یہ لوگ ہاتھ نہیں آئے۔ حبشہ پہنچ کر ان کو یہ خبر ملی کہ مکے والے سب مسلمان ہو گئے اور اسلام کو کامیابی حاصل ہو گئی ہے۔ اس خبر سے یہ حضرات بہت خوش ہوئے اور اپنے وطن واپس آ گئے، لیکن مکہ مکرمہ کے قریب پہنچ کر یہ معلوم ہوا کہ یہ خبر غلط تھی اور مکہ والے اس سے بھی زیادہ دشمنی اور تکلیفیں پہنچانے میں مصروف ہیں، تو بڑی دقت ہوئی۔ ان میں سے بعض حضرات وہیں سے واپس ہو گئے اور بعض کسی کی پناہ لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے۔ یہ حبشہ کی پہلی ہجرت کہلاتی ہے، اور اس کے بعد ایک بڑی جماعت نے، جس میں 83 مرد اور 18 عورتیں بتائی جاتی ہیں، متفرق طور پر ہجرت فرمائی۔ وہ ہجرت دوسری ہجرت کہلاتی ہے۔ بعض صحابہ کرام نے دونوں ہجرتیں کی اور بعض نے صرف ایک۔ کفار نے جب یہ دیکھا کہ یہ لوگ حبشہ میں چین کی زندگی بسر کرنے لگے ہیں تو ان کو اور بھی غصہ آیا۔ رشوت کی طور پر بہت سارے تحفے تحائف لے کر کفار مکہ نے حبشہ کے بادشاہ کے پاس ایک وفد بھیجا، جو بادشاہ کے ساتھ ساتھ اول حکام کے لیے بھی بہت سارے ہدیے لے گیا۔ اعلیٰ حکام اور پادریوں سے ملاقات کر کے ان کو ہدیے دے کر بادشاہ کے ہاں اپنی سفارش کا وعدہ لیا، اور پھر بادشاہ سلامت کی خدمت میں یہ وفد حاضر ہوا۔ اول بادشاہ کو سجدہ کیا اور پھر تحفے پیش کر کے اپنی درخواست پیش کی۔ انہوں نے کہا، اے بادشاہ، ہماری قوم کے چند بے وقوف لڑکے اپنی قدیمی دین کو چھوڑ کر ایک نئے دین میں داخل ہو گئے، جن کو نہ ہم جانتے ہیں نہ آپ جانتے ہیں، اور آپ کے ملک میں آ کر رہنے لگے ہیں۔ ہم کو شرفائے مکہ نے اور ان لوگوں کے باپ، چچا اور رشتہ داروں نے بھیجا ہے کہ ان لوگوں کو واپس لے آئیں، آپ ان کو ہمارے سپرد کر دیں۔ بادشاہ نے کہا کہ جن لوگوں نے میری پناہ پکڑی ہے، بغیر تحقیق ان کو حوالے نہیں کر سکتا۔ اول ان سے بلا کر تحقیق کر لوں، اگر یہ صحیح ہوا تو حوالے کر دوں گا۔ چنانچہ مسلمانوں کو بلایا گیا۔ مسلمان پہلے تو بہت پریشان ہوئے کہ کیا کیا جائے، مگر اللہ تعالیٰ کے فضل نے مدد کی اور ہمت سے یہ فیصلہ کیا کہ بادشاہ کی طرف چلنا چاہیے اور صاف بات کہنی چاہیے۔ بادشاہ کے یہاں پہنچ کر مسلمانوں نے سلام کیا۔ کسی نے اعتراض کیا کہ تم نے بادشاہ کو آداب شاہی کے مطابق سجدہ نہیں کیا۔ ان لوگوں نے کہا کہ ہم کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان کے حالات دریافت کیے۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور فرمایا کہ ہم لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، نہ اللہ کو جانتے تھے نہ ان کے رسولوں سے واقف تھے، پتھروں کو پوجتے تھے، مردار کھاتے تھے، برے کام کرتے تھے، رشتے ناتوں کو توڑتے تھے۔ ہم اسی حال میں تھے کہ اللہ نے اپنا ایک رسول بھیجا، جس کے نسب کو، اس کی سچائی کو، امانت داری کو، پرہیزگاری کو ہم خوب جانتے ہیں۔ اس نے ہم کو ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کی طرف بلایا اور پتھروں اور بتوں کے پوجنے سے منع فرمایا۔ اس نے ہم کو اچھے کام کرنے کا حکم دیا، برے کاموں سے منع کیا۔ اس نے ہم کو سچ بولنے کا حکم دیا، ایمانداری کا حکم دیا، صلہ رحمی کا حکم دیا، پڑوسی کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا، نماز، روزہ، صدقہ، خیرات کا حکم دیا، اچھے اخلاق کی تعلیم دی، زنا، بدکاری، جھوٹ بولنا، یتیم کا مال کھانا، کسی پر تہمت لگانا اور اس قسم کے برے اعمال سے منع فرمایا۔ ہم کو قرآن پاک کی تعلیم دی، ہم اس پر ایمان لائے اور اس کے فرمان کی تکمیل کی، جس پر ہماری قوم ہماری دشمن ہو گئی اور ہم کو ہر طرح ستایا۔ ہم لوگ مجبور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے موجب آپ کی پناہ میں آئے ہیں۔ بادشاہ نے کہا، جو قرآن تمہارے نبی لے آئے ہیں وہ کچھ مجھے سناؤ۔ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مریم کی اول کی آیتیں پڑھی، جن کو سن کر بادشاہ بھی رو دیا اور اس کے پادری بھی، جو کثرت سے موجود تھے۔ سب کے سب اس قدر روئے کہ داڑھیاں تر ہو گئیں۔ اس کے بعد بادشاہ نے کہا کہ خدا کی قسم، یہ کلام
اور جو کلام حضرت موسیٰ لے کر آئے تھے ایک ہی نور سے نکلے ہیں، اور کفار کے وفد سے صاف انکار کر دیا کہ میں ان کو تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ وہ لوگ بڑے پریشان ہوئے کہ بڑی ذلت اٹھانا پڑی۔ آپس میں مشورہ کر کے کفار مکہ کے ایک شخص نے کہا کہ کل میں ایسی تدبیر کروں گا کہ بادشاہ ان کی جڑ ہی کاٹ دے۔ ساتھیوں نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، یہ لوگ اگرچہ مسلمان ہو گئے ہیں مگر پھر بھی ہمارے رشتہ دار ہیں، مگر وہ نہ مانا۔ دوسرے دن پھر بادشاہ کے پاس گئے اور جا کر کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے ہیں اور ان کو اللہ کا بیٹا نہیں مانتے۔ بادشاہ نے پھر مسلمانوں کو بلایا۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ دوسرے دن کے بلانے سے ہمیں اور بھی زیادہ پریشانی ہوئی۔ بہرحال بادشاہ سلامت کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ وہی کہتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ان کی شان میں نازل ہوا، کہ وہ اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، اس کے کلمہ ہیں جس کو خدا نے کنواری اور پاک مریم کے طرف ڈالا۔ بادشاہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ بھی اس کے سوا کچھ نہیں فرماتے۔ یہ بات پادریوں کو پسند نہیں آئی۔ بادشاہ نے کہا کہ تم جو چاہے کہو۔ لہٰذا بادشاہ نے کفار مکہ کو اپنے تحائف واپس کر دیے اور مسلمانوں سے کہا کہ تم امن سے ہو، جو تمہیں ستائے گا اس کو کفارہ دینا پڑے گا، اور اس کا اعلان بھی کر دیا کہ جو شخص مسلمانوں کو ستائے گا اس کو کفارہ دینا ہوگا۔ اس کی وجہ سے وہاں کے مسلمانوں کا اکرام اور بھی زیادہ ہونے لگا اور اس وفد کو ذلت کے ساتھ واپس آنا پڑا۔ انہی دنوں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام لانے نے ان کو اور بھی جلا رکھا تھا، اور ہر وقت اس فکر میں رہتے تھے کہ لوگوں کا ان سے ملنا جلنا بند ہو جائے اور اسلام کا چراغ کسی طرح بجھ جائے۔ اسی لیے سرداران مکہ کی ایک بڑی جماعت نے آپس میں مشورہ کیا کہ اب ہم کھلم کھلا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کر دیں گے۔ لیکن قتل کرنا اتنا بھی آسان کام نہیں تھا، اس لیے کہ بنو ہاشم بھی بڑے جتھے اور اونچے طبقے کے لوگ شمار ہوتے تھے۔ وہ اگرچہ اکثر مسلمان نہیں ہوئے تھے، لیکن جو مسلمان نہیں تھے وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قتل ہو جانے پر آمادہ نہیں تھے۔ اس لیے ان سب کفار نے مل کر ایک معاہدہ کیا کہ سارے بنو ہاشم اور بنو مطلب کا بائیکاٹ کیا جائے۔ نہ ان کو کوئی شخص اپنے پاس بیٹھنے دے، نہ ان سے کوئی خرید و فروخت کرے، نہ بات چیت کرے، نہ ان کے گھر جائے، نہ ان کو اپنے گھر میں آنے دے، اور اس وقت تک صلح نہ کی جائے جب تک وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قتل کے لیے حوالے نہ کر دے۔ یہ معاہدہ زبانی گفتگو پر ہی ختم نہیں ہوا، بلکہ اس معاہدے کو تحریری شکل دے کر بیت اللہ میں لٹکا دیا گیا تاکہ ہر شخص اس کا احترام کرے اور اس کو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ اور اس معاہدے کی وجہ سے 3 برس تک یہ سب حضرات 2 پہاڑیوں کے درمیان ایک گھاٹی میں نظر بند رہے کہ نہ کوئی ان سے مل سکتا تھا، نہ یہ کسی سے مل سکتے تھے، نہ مکہ کے کسی آدمی سے کوئی چیز خرید سکتے تھے، نہ باہر سے آنے والے کسی تاجر سے مل سکتے تھے۔ اگر کوئی شخص باہر نکلتا تو پیٹا جاتا اور کسی ضرورت کا اظہار کرتا تو صاف جواب پاتا۔ معمولی سا سامان وغیرہ جو ان لوگوں کے پاس تھا وہ کہاں تک کام دیتا۔ آخر فاقوں پر فاقے گزرنے لگے اور عورتیں اور بچے بھوک سے بےتاب ہو کر روتے اور چلاتے۔ آخر 3 برس کے بعد اللہ تعالیٰ کے فضل سے وہ معاہدہ دیمک کی نظر ہوا اور ان حضرات کی یہ مصیبت دور ہوئی۔ 3 برس کا یہ زمانہ ایسے سخت بائیکاٹ اور نظر بندی میں گزرا، اور ایسی حالات میں ان حضرات پر کیا کیا مشقتیں گزری ہوں گی ان کا اندازہ لگانا بھی مشکل ہے۔ لیکن اس کے باوجود صحابہ کرام نہایتی ثابت قدمی کے ساتھ اپنے دین پر جمے رہے، بلکہ اس کی اشاعت فرماتے رہے۔ آج ہم نام لیوا کہلانے والے مسلمان اگر اپنی زندگی کی طرف نظر ثانی کریں تو عیش و آرام، بد دینی اور دنیا کی طلب میں کافروں کے دوش بدوش چلنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی چاہیں اسلام کی ترقی بھی ہمارے ساتھ ہو، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ تعالی ہم سب کو قلب سلیم عطا فرمائے اور قرآن اور حدیث پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔